اور جس شخص کو مینڈیٹ ملا مطلب ایک فون کال نہیں کی اس نے, میرے گھر نہیں آیا, آپ سے مشورہ نہیں پوچھا گیا؟ مشورے کی بات تو دور ہے جناب, مشورے کی بات دور ہے. میں بول رہا ہوں جو آدمی نامنیٹ ہوا, کم سے کم میں ڈی ڈی سی تو ہوں نا اس شوپیان میں, تو میری تھوڑی سی حیثیت ہے. کم از کم اس نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ ہمارا پارٹی کا بندہ ہے, ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ ہے, ڈی ڈی سی ممبر ہے, کم از کم میں اس کے گھر جاؤں جیسے میں ابھی یہاں آیا ہوں. تو ایک کرٹسی ہوتی ہے نا. جب آپ سارے یہ حدیں پار کرو گے تو آپ مجھے بتائیے وسیم صاحب, میرے لیے کیا راستہ بچتا ہے؟ بات اگر ہم راجہ وحید صاحب کی بات کریں گے, اس سے پہلے پی ڈی پی میں تھے اور پی ڈی پی میں 15 سال کام کر رہے تھے, اور پی ڈی پی کی وجہ سے اس نے ایک گورنمنٹ جاب بھی کوئٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں نا, ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا, میری کشتی ہی ڈوبی تھی وہاں جہاں پانی ہی کم تھا. اور ان میں بھی یہی شعر ان کے اوپر شوٹ ہو جاتا ہے گراؤنڈ زیرو پہ. جس شخص نے اپنی گورنمنٹ نوکری کو کوئٹ کیا ہے پارٹی کی وجہ سے, اس شخص کو پارٹی نے مینڈیٹ نہیں دیا ہے. 15 سال میں جو شخص پارٹی میں ایک بیک بون کی طرح رہے تھے اس کو پارٹی نے کچھ نہیں دیا. ہم جیسے غریبوں کو کیا دیں گے ووٹ لے کر؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ووٹ کاسٹ مت کیجیے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ہر کوئی کاسٹ کرے, لیکن کرے اس شخص پہ جو ڈیزرو کرتا ہے, جو ہماری بات سنے گا, جو حق اور ناحق میں فرق کرنا جانتا ہو, اس کو ووٹ کیجیے. تو چلیے, آپ کو پتا ہے جس دن سے الیکشن کا بگل بجا اس دن سے مجھے لگتا ہے پولیٹیکل پارٹیوں کے بیچ میں افراتفری بہت دیکھنے کو ملی ہے. لیکن بات اگر ہم کریں گے الگ الگ پارٹیوں کی, لیکن ابھی ہمارے پاس وہ والی پارٹیاں نہیں ہیں, لیکن ابھی ہم بات کریں گے اس پارٹی کی جو ہمارے پاس ہے. آپ ایسے فیس کو تو آپ تو جانتے ہی ہوں گے, سوشل میڈیا پہ یوں تو یہ وائرل ہوتے ہی رہتے تھے, لیکن پارٹی کے نام سے, پارٹی تھی ان کی پی ڈی پی, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی. لیکن میں تو اس سے پہلے یہی کہہ چکا ہوں کہ جب سے الیکشن کا بگل بجا تب سے پولیٹیکل پارٹی میں جو ورکر تھے, جن نے پچھلے 15 سالوں سے کام کیے تھے پارٹیوں میں, ان کے بیچ میں افراتفری ہوئی. آش امید جو ہوتی ہے نا, مجھے لگتا ہے ایسے پولیٹیکل پارٹی ورکروں کو اس نام سے اب مجھے لگتا ہے نفرت ہونے لگی ہے. یہ ہوتی ہے نا آش ہے, مجھے امید ہے کسی چیز پہ, لیکن وہ آش اور امید ان کو نہیں رہی. اس لیے نہیں رہی کہ اگر ہم راجہ وحید صاحب کی بات کریں گے جو وقتاً فوقتاً پی ڈی پی کے نعرے دیتا تھا, پی ڈی پی ایک ایماندار پارٹی ہے, پی ڈی پی جیسی پارٹی یہاں پہ کہیں نہیں ہے, تو آج پی ڈی پی پارٹی کو کوئٹ کرنے کا مقصد کیا؟ آج یہ پی ڈی پی کے بارے میں اپوزٹ میں کیا کچھ بولیں گے؟ کیا یہ وہی ایماندار پارٹی رہے گی, یا یہ کہیں گے کہ وہ ایماندار پارٹی ہمارے نظر میں نہیں ہے؟ پھر ہم یہ سوال ضرور کریں گے کہ اس ٹائم جب آپ ایماندار پارٹی کی بات کر رہے تھے تو وہ کیا تھا, اور آج کے ٹائم میں یہ کیا ہے؟ سر بہت دکھ لگ رہا ہے, مجھے لگتا ہے جب کہیں پہ گھر میں کوئی مرتا ہے نا, پھر اس ٹائم میں کسی سے بات کرنا ہم بھی مناسب نہیں سمجھتے. ہم اس لیے مناسب نہیں سمجھتے, میں سوچتا ہوں کہ اس کے پیر زمین پہ ٹھیک سے نہیں ٹکی ہوں گی اس ٹائم, کیونکہ موتم ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ویسا ہی سچویشن, فیز کچھ الگ ہے, لیکن آپ کے دل پہ بھی وہی سچویشن ابھی ہو رہی ہے. آپ کے چہرے پہ وہ رونق ختم ہوگی, یہ میں دیکھ رہا ہوں. وہ چہل پہل جو آپ کے رونق میں چہرے پہ تھی, وہ خوشی, وہ مجھے لگتا ہے نہیں ہے. آپ بہت غمگین سے لگ رہے ہو. وجوہات کیا ہوا آپ کو یہ دوسری پارٹی جوائن کرنے کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وسیم صاحب, آپ نے تمہید میں جو ہے ایسا سما باندھا کہ واقعی میں مطلب جو بولتے ہیں دل کو جو ٹھیس لگی ہے, جو زخم لگے ہیں, ان کو کریدا ہے آپ نے. ایسا مطلب نہیں ہے کہ صرف مینڈیٹ کے لیے جو ہے سب چیزیں ہوتی ہیں. ایک عزت نفس ہوتا ہے انسان کا. بالکل. اگر آپ کے عزت نفس کو ٹھیس پہنچے گی نا, تو دنیا کی ساری دولت آپ کے قدموں پہ اگر رکھی جائے تو اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا. تو میرا ایک ہی گلہ ہے پی ڈی پی کی لیڈرشپ سے کہ آپ نے ہمیں پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا. وہی گلہ ہے, باقی کوئی نہیں. مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ میں ہی کوئی بڑا تیسمار خان ہوں, میں ہی کوئی ایک ایماندار بندہ ہوں, میرے ساتھی لوگ ہیں. ایسا میں نہیں سمجھتا ہوں. میں ایک چھوٹا سا انسان ہوں, چھوٹا سا بندہ ہوں,
اور ایک دل میں یہ تمنا ہے کہ لوگوں کی خدمت کروں، اس لیے میں فیلڈ میں آیا ہوں. تو پی ڈی پی جو ہے نا میری نظر میں ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک مطلب مفتی صاحب کا ویژن ہے جس کے ساتھ ہمارا مطلب ایک قلبی رشتہ ہوا تھا. ایسا مطلب یہ اس لیے نہیں تھا کہ اقتدار میں کرسی لینی ہے، ایم ایل اے بننا ہے، منسٹر بننا ہے، بلکہ مفتی محمد سعید صاحب کا جو کشمیر کے تئیں، جموں کشمیر کے تئیں جو ان کی پالیسی تھی، اس کے ساتھ ہمارا قلبی لگاؤ تھا، قلبی جڑاؤ تھا. اسی لیے مجھے دکھ ہے، ورنہ لوگ تو 4 دن میں 8 پارٹیاں بدلتے ہیں، لیکن مطلب اس پارٹی سے نکلنا میرے لیے جیسے نا کوئی ایک بہت بڑا سانحے کے برابر ہے. تو اس میں ہم نے کئی خواب بنے تھے، اس میں ہم نے کشمیر کو اس دلدل سے نکالنے کا سپنا دیکھا تھا. اس میں ہم نے نوجوانوں جو نوجوان پریشان ہیں، جو نوجوان مختلف مسائل میں گرے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے کا خواب دیکھا تھا. اسی لیے ہم جدوجہد کر رہے تھے، اسی لیے ہم پی ڈی پی کا نعرہ لگا رہے تھے. تو وہ سب جب ہم نے دیکھا چکنا چور ہو رہا ہے، جب ہم نے دیکھا ہمارے بزرگ لوگ جنہوں نے اس پارٹی کے لیے قربانی دی ہے، خون بہایا ہے، اپنا قیمتی وقت دیا ہے، جب ان سے پوچھا نہ جائے، جب ان کی عزت نہ کی جائے، تو بہتر یہی ہے. حالانکہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا میں چپکے سے بیٹھوں گا، کیونکہ پھر جب دل دکھتا ہے نا، پھر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ اب بہت ہو گیا. لیکن یہ جو ہم نے سرمایہ اکٹھا کیا ہے اتنے سالوں میں، جو ہمارے ساتھی ہیں، جن کے ساتھ ہمارا دل کا رشتہ ہے، یہ جب بکھرنے لگا تو دل خون کے آنسو رونے لگا. تو تب جا کے میں مجبور ہو گیا، نہیں جی فیلڈ سے ہٹنا نہیں ہے، ان جانثار ساتھیوں کے ساتھ دغا نہیں کرنا ہے. تو یہ تتر بتر ہونے لگے تھے جب میں نے یہ بولا میں نہیں لڑوں گا. اور ابھی تک میرے بہت ساتھی ناراض ہے کہ آپ نے دھوکہ دیا ہمیں. تو مجبوراً میں یہ فیصلہ یہ میں نے کیا، نہیں جی مجھے رہنا ہے فیلڈ میں. مجھے بتا دیجئے، جذبات میں آ کے آپ نے پارٹی کوئٹ کی یا سوچ سمجھ کے آپ نے اے آئی پی میں قدم رکھا؟ دیکھیے جذبات میں آ کے ایسا نہیں ہے. پھر میں جیسے ہی مینڈیٹ اناؤنس ہوا، پھر اسی دن میں چھوڑتا، 15 دن لگائے. اور جس شخص کو مینڈیٹ ملا، مطلب ایک فون کال نہیں کی اس نے، میرے گھر نہیں آیا، آپ سے مشورہ نہیں پوچھا گیا. مشورے کی بات تو دور ہے جناب، مشورے کی بات دور ہے. میں بول رہا ہوں جو آدمی نامنیٹ ہوا، کم از کم میں ڈی ڈی سی تو ہوں نا اس شوپیان میں، تو میری تھوڑی سی حیثیت ہے. کم از کم اس نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ ہمارا پارٹی کا بندہ ہے، ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ ہے، ڈی ڈی سی ممبر ہے، کم از کم میں اس کے گھر جاؤں جیسے میں ابھی یہاں آیا ہوں. تو ایک کرٹسی ہوتی ہے نا. جب آپ سارے یہ حدیں پار کرو گے تو آپ مجھے بتائیے وسیم صاحب، میرے لیے کیا راستہ بچتا ہے؟ میرے لیے کیا راستہ بچتا ہے؟ آپ ہمیں بتا دیجئے، دیکھو 15 سال سے آپ اس پارٹی میں ہو، 15 سال پارٹی میں رہنے کے باوجود آپ ایک بیک بون بن کے پارٹی میں کام کر رہے تھے، لیکن گراؤنڈ زیرو پہ پارٹی نے آپ کو کوئی وفا نہیں کیا. مجھے بتا دیجئے، عام ناگرکوں کو آپ کی پارٹی کیا وفا کرتی ہے؟ کیا بیوقوف تو نہیں بنا رہے لوگ؟ وسیم صاحب دیکھیے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا میں جواب نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہی ہے، اس کے پیچھے سچائی ہے. نہیں سچ دیکھیے، وہ تو نوجوان فیصلہ کریں گے، وہ یہاں عام انسان فیصلہ کرے گا. لیکن میرا ایک ہی جہاں میں جاتا ہوں، اس سے پہلے بھی اور آج بھی. میں جو پہلے بات بولتا تھا وہ آج بھی بولوں گا. میں ہمیشہ لوگوں کے پاس جا کے یہ بولتا تھا، جتنے بھی کینڈیڈیٹ آپ کے پاس آئیں گے، کسی بھی پارٹی سے ہو، ان کو ترازو میں تولیے. جو آپ کو لگے کہ اس منصب کے لائق ہے، جو آپ کو لگے یہ آنےسٹ ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے، سنسیئر ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو جائے، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو. اور آج بھی میرا یہی ہے کہ اسمبلی الیکشن آنے والا ہے، میں بھی ایک کینڈیڈیٹ ہوں، اور بھی لوگ ہوں گے. بس یہ جو بولتے ہیں نا، یہ اردو میں پتہ نہیں کہاوت کیا ہوتا ہے، تو مطلب ترازو کے 2 پلڑوں میں ہر ایک کینڈیڈیٹ کو بھریے. یہ دیکھیے کوالٹیز کیا ہے، ہمارا ایم ایل اے کیسا ہونا چاہیے، اس کا کیریکٹر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، یہ آگے ہمیں کہاں لے جائے گا. اے آئی پی کے جانب سے آپ مجھے بتاؤ، لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہو
अपने वोट के बारे में और इस पार्टी के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हो? जैसे कि हम हर कोई जब एनसी में हो तो एनसी की तारीफ, फिर एनसी से निकल कर फिर उसको बेईमान कहती है, पीडीपी में हो पीडीपी से निकल कर फिर उस पार्टी की तारीफ कर रहा है, और जिस पार्टी में इससे पहले होते थे फिर वो बेईमान बन जाती है। वजीर साहब देखिए, मैं कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं हूँ जो इधर एक गाली उधर एक गाली में, वो ऐसा बंदा नहीं। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? एआईपी बात मेरी सुनिए, महबूबा जी मेरे लिए कल भी बाजी थी, बहन थी, माँ थी, आज भी है और कल भी रहेगी। जिस दिन मेरी जुबान से उसके खिलाफ कोई बात निकलेगी, मेरी जिंदगी बेमानी है। मुझे लगता है दिल से आप एआईपी में नहीं आए हो। नहीं, वो बात नहीं। आप पूरी बात मेरी चेहरे से लग रहा है आपके चेहरे पे बहुत उदासी। नहीं, आप पूरी बात सुन लीजिए। उसके बाद जो आइडियोलॉजी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की, उसका मिलाप इंजीनियर रशीद साहब का जो मिशन है, जो उन्होंने मतलब एक वाज़ह डायरेक्शन दी है कौम को, उसी से मिलती मुझे कल एक ये कमेंट आया था इस पे, फ्रॉम सेल्फ रूल टू रेफरेंडम। ऐसा नहीं है कि मैं इस आइडियोलॉजी से उठ के तो किसी ऐसी आइडियोलॉजी में चला गया। मेरे पास बहुत ऑफर थे, बहुत लोगों ने कहा कि इतना पैसा दिए, वो करेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर इंजीनियर साहब का रास्ता सख्त है लेकिन सच्चाई का रास्ता है। इंजीनियर साहब अभी जेल में है, कुर्बानियां दे रहे हैं, जिस तरह पीडीपी का रास्ता सच्चाई का, कुर्बानियां दे रहे हैं रशीद साहब। तो मैं वो बंदा नहीं हूं जो मतलब किसी के खिलाफ, मैं पॉजिटिव बंदा हूं, मैं काम करने निकला हूं। और कल आप देखेंगे जो मेरे खिलाफ कैंडिडेट भी होंगे, मैं इनके खिलाफ भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं बोलूंगा। अच्छा, अपने सपोर्टरों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सपोर्टर को मैं यही मैसेज दूंगा कि आप इंजीनियर साहब के मिशन के साथ जुड़िए। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आप इस कारवान के साथ जुड़िए, नौजवान इस कारवान के साथ जुड़े। आप पीडीपी में जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, पीडीपी में जुड़े ना जुड़े वो तो उनकी अपनी ये है, अपनी मर्जी है, हर एक की अपनी चॉइस है। जो पीडीपी के साथ जुड़ना चाहता है वो जुड़े, लेकिन मैं चूंकि एआईपी में हूं तो मैं यही बोलूंगा कि हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो चलिए, ये थे राजा वहीद, जो 15 साल से पीडीपी में काम कर रहे थे, लेकिन पीडीपी में काम करने के बावजूद जब से इलेक्शन का बिगुल बजा है तब से इनमें एक आश और उम्मीद थी कि हमारा नाम आ जाएगा इसमें इलेक्शन में, लेकिन इनका नाम नहीं आया, जिसकी वजह से इनने पार्टी को क्वाइट किया और पार्टी क्वाइट करने के बाद अलग अलग पार्टियों में इनने अपने आप को एडजस्ट किया है। बात अगर हम राजा वहीद साहब की बात करेंगे, इससे पहले पीडीपी में थे और पीडीपी में 15 साल काम कर रहे थे, और पीडीपी की वजह से इसने एक गवर्नमेंट जॉब भी क्वाइट की है। वजूहत यह है क्योंकि ये इसी सियासत में थे, लेकिन वक्तन फवक्तन वो कहते हैं ना, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती ही डूबी थी वहां जहां पानी ही कम था। और इनमें भी यही शेर इनके ऊपर शूट हो जाता है ग्राउंड जीरो पे। तो हम लोगों से गुजारिश करते हैं, वोट अपना कॉस्ट कीजिए, अपना वोट ऐसे मत छोड़िए, लेकिन उसी शख्स को वोट कॉस्ट कीजिए जो डिजर्व करता है, जो कल जाके आपकी बात आगे रखेगा। ऐसे ऐसे विजुअल्स हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरामैन शहादत के साथ।